بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عصر اموی کے اندر نثر کے اقسام میں سے ایک تو خطابت تھی، اور دوسرے نمبر پر کتابت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عصر اموی میں، خاص طور پر عصر اموی کے آخر میں، بہت سارے علوم کو کتابی شکل میں مدون کیے گئے، جیسے حدیث، نحو اور اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون، اور بہت سی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ عصر اموی کے لاسٹ میں رسالہ، جس کا آغاز دور اسلام میں تو ہو چکا تھا، عصر صدر اول میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کے پاس خطوط لکھے تھے، لیکن عصر اموی کے لاسٹ میں رسالہ نے باقاعدہ ایک فن کی شکل اختیار کر لیا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا وہاں عصر صدر اسلام کے اندر کہ عصر صدر اسلام میں جو رسالہ ہوتا تھا اس کے الفاظ ٹھوس ہوتے تھے، ترکیب الفاظ اور اسلوب ٹھوس ہوتے، مفہوم بالکل واضح اور کلیئر ہوتا، اس کے اندر مبالغہ آرائی نہیں ہوتی تھی، اور واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا۔ خط کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی تھی، اور کیا کہتے ہیں، اور شروعات ہوتی تھی من فلان الی فلان، یا انی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور اختتام پہ لکھا جاتا تھا والسلام علیکم، یا لکھا جاتا تھا السلام علی من اتبع الہدی۔ اور کاغذ بھی ایسا نہیں کہ کاغذ کے لیے کوئی بہت عمدہ کاغذ کا استعمال کیا جاتا تھا، عام کاغذ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا، ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو ولید بن عبد الملک نے آرڈر کر دیا کہ رسالہ کے لیے عمدہ سے عمدہ کاغذ کا استعمال کیا جائے، خطاب و القاب بھاری بھرکم ہوں، اور عام لہجے اور عام اسلوب میں خط نہ لکھا جائے، سر نا، یعنی اس نے خطوط کے اندر چینجنگ کی، مبالغہ آ رہا ہے اس کے یہاں، ولید بن عبد الملک کے یہاں پیدا ہوئی۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو پھر انہوں نے رسالہ کو اسی جہت پر لوٹا دیا جس جہت پر وہ عصر صدر اسلام میں تھا، یعنی واضح ٹھوس الفاظ اور صرف مطلب کی بات، اور مبالغہ آرائی و طول و تمہید بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، سر نا، اصلی حالت پر لوٹا دیا۔ پھر لاسٹ میں عصر اموی کے آخر میں عبد الحمید الکاتب شخص پیدا ہوا جس نے رسالہ کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دے دیا، سر نا، اس نے رسالے کے اندر اصحاب سے کام لیا، سر نا، کیا کہتے ہیں، تمہیدات، لمبی چوڑی تمہیدات، اور محسنات لفظیہ اور بدیعہ کا استعمال
خطوط کے اندر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس نے رسالہ کو ادب کی شکل دے دی. اس نے رسالہ کو، عبدالحمید الکاتب نے رسالہ کو، پہلے رسالہ بس صرف اور صرف یعنی باتوں کو ایک شخص کے احساسات اور جذبات کو دوسروں کی طرح منتقل کرنا، دوسروں کو کوئی خبر دینا، یہ اس حد تک ہوتا تھا. لیکن عبدالحمید الکاتب نے رسالہ کو باقاعدہ ادبی فنون میں کیا کہتے ہیں ایک جگہ دی، اور باقاعدہ ادب کی حیثیت سے رسالہ جانا جانے لگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا آپ کے لیے کہ رسالہ باقاعدہ فن کی شکل جس نے اختیار، رسالہ کو باقاعدہ جس نے فن کی شکل دی وہ ہے عبدالحمید الکاتب. عبدالحمید الکاتب یہ عربی النسل نہیں تھا، اور اس کی نسبت بنو عامر کی طرف جو کی جاتی تھی وہ بلا کے اعتبار سے کی جاتی تھی. اس نے ہشام بن عبد الملک کے آزاد شدہ غلام سالم کے ہاتھوں لکھنا پڑھنا سیکھا، اور پھر شروع میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا. پھر جب بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان کا جب دور آیا تو مروان نے اس کو، خاص طور پر جب مروان آرمینیا پہنچا، آرمینیا کا گورنر بنا، تو مروان نے عبدالحمید الکاتب کو اپنا خاص سیکریٹری بنا لیا تھا. پھر جب کیا کہتے ہیں مروان آرمینیا میں تھا اور ایک خوشخبری سنانے والا مروان کے پاس آیا اور بتایا کہ آپ کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا ہے، تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں مروان کے لیے سجدے میں گر پڑے. لیکن عبدالحمید الکاتب نے کہا، عبدالحمید الکاتب نے سجدہ نہیں کیا. عبدالحمید الکاتب سے مروان نے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس موقع پر مروان نے جو جملہ استعمال فرمایا وہ یہ کہ اعلی ان کنت معنا فطرت عنا، یعنی کیا میں اس بات پر سجدہ کروں کہ ابھی تک تم میرے ساتھ تھے، اب مجھ سے جدا ہو رہے ہو، جدائیگی پر میں تمہارے لیے سجدہ کروں؟ تو عبدالحمید الکاتب نے کہا، نہیں، مروان نے کہا اذن تطیر معی، تم بھی میرے ساتھ اڑو، یعنی تم بھی میرے ساتھ، میں جہاں جا رہا ہوں، جہاں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ رہو گے. تو مروان، عبدالحمید الکاتب نے مروان کے لیے سجدہ کیا. الغرض یہ کہ عبدالحمید الکاتب مروان کا بہت خاص آدمی تھا، مروان کا بہت خاص آدمی تھا. اور جس وقت ابو مسلم الخراسانی امویوں کا تختہ پلٹتے ہوئے خلافت کے بالکل قریب پہنچا، اس موقع پر مروان نے عبدالحمید سے کہا تھا کہ مناسب یہ ہے کہ تم بھی میرے دشمنوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تم بھی بنو عباس کی فوج میں شامل ہو جاؤ، ابو مسلم الخراسانی کی فوج میں شامل ہو جاؤ، میرے خلاف لکھو، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے تم مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکو. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب عبدالحمید الکاتب مروان کا کس قدر وفادار تھا. اس نے مروان سے کہا ان الذي اشرت به علي انفع الامرين لك واقبحهما بي، یعنی جس چیز کو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفع بخش تو ہے، لیکن میرے لیے ندامت و شرمندگی کی بات ہے کہ زندگی بھر میں نے آپ کی وفاداری کی، لیکن آخر میں جب مرحلہ پیش آیا آپ کی حمایت کا، آپ کی مدد کا، تو میں آپ کے دشمن کے صف میں داخل ہو کر کے آپ کی مدد کروں، دنیا مجھے کیا کہے گی؟ میں نہیں، دشمن کی فوج میں نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح دے، یہ آپ کے ساتھ میں بھی قتل کر دیا جاؤں. الغرض مروان کو 132 ہجری میں قتل کر دیا گیا. پھر جب مروان کو 132 ہجری میں مصر کے اندر قتل کر دیا گیا تو عبدالحمید الکاتب وہ بھاگ کر کے اپنے دوست عبداللہ ابن المقفع کے پاس بحرین آیا
اور عبد الحمید الکاتب اور عبداللہ ابن مقفع کے درمیان اس قدر مماثلت تھی، اس قدر مشابہت تھی کہ جب یہ عبداللہ ابن مقفع کے پاس پہنچا اور ابو مسلم الخراسانی کی فوج تلاشتے عبداللہ ابن مقفع کے گھر پہنچی تو پہچان نہیں پا رہے تھے لوگ کہ اس میں عبداللہ ابن مقفع کون ہے، عبد الحمید الکاتب کون ہے. لہذا قریب تھا کہ لوگ عبداللہ ابن مقفع کو عبد الحمید الکاتب سمجھتے ہوئے قتل کر دیں. تو جب عبداللہ ابن مقفع کو قتل کرنے چلے تو عبد الحمید نے چیخا اور کہا کہ رک جاؤ، عبداللہ ابن مقفع کی بھی کچھ پہچان ہے، ہماری بھی کچھ پہچان ہے، سمجھ رہے نا. اور پھر اس نے اپنی پہچان بتائی اور کیا کہ بحرین کے اندر عبد الحمید الکاتب کو 132 ہجری کے اندر قتل کر دیا گیا. عبد الحمید الکاتب کا اسلوب اتنا مؤثر ہوتا تھا اور اس کی تحریر کے اندر اتنی سلاست ہوتی تھی، دل پر اس قدر اثر کرتی تھی کہ آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ مروان جب دیکھا کہ ابو مسلم الخراسانی امویوں کا تختہ پلٹتا ہوا خلافت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے تو مروان نے عبد الحمید الکاتب سے ابو مسلم خراسانی کے نام پر ایک خط لکھوایا کہ ابو مسلم خراسانی کو ایک خط لکھو. چنانچہ عبد الحمید الکاتب نے ابو مسلم الخراسانی کے نام ایک خط لکھی. ابو مسلم الخراسانی کے پاس جب وہ خط پہنچا تو ابو مسلم الخراسانی نے حکم دیا کہ اس خط کو پھاڑ دیا جائے. خط نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ لوگ بتاتے ہیں یہ کہ ابو مسلم الخراسانی کو یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر میں اس کا خط پڑھوں گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے اس نے کیا کہتے ہیں خط پڑھنے سے منع کر دیا اور خط پھاڑ دیا تھا مولانا صاحب. تو اسی لیے میں نے کہا کہ عربی ادب کے اندر رسالہ کو باقاعدہ ایک صنف کی جگہ، ایک موضوع کی جگہ عبد الحمید الکاتب نے دیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے عبد الحمید الکاتب کے بارے میں کہ بدیعت الکتاب. تمہاری کاپی میں ہے یہ سب؟ بولو. لکھا ہوا ہے تمہاری کاپی کے اندر کہ بدیعت الکتاب بعبد الحمید، یعنی کتابت یعنی رسالہ باقاعدہ ایک ادب کی حیثیت سے اس کا آغاز عبد الحمید الکاتب کے ذریعے سے ہوا، وختمت بابن العمید، اور اس کا اختتام ابن العمید کے ذریعے سے ہوا. رسالہ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور وہ قسمیں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے میں بیان کر دوں گا. میرے پاس عبد الحمید الکاتب کا کے نثر کا ایک نمونہ بھی موجود ہے جو تمہاری کاپی کے اندر موجود نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ مروان بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان تھا. 132 ہجری میں مصر کے اندر قتل ہوا. سمجھ نا. نمبر 2، رسالہ کو باقاعدہ فن کی شکل کس نے دی؟ بولے مولانا صاحب، آپ لوگ کلاس میں ہیں بھی؟ ہیں بھی کلاس میں؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ کلاس میں. نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں، جو بتانا تھا میں نے بتا دیا. جی شیخ.
کچھ نہیں بتاؤں گا. پوائنٹ کی شکل میں بھی اب تو اگر پرچے کے اندر بھی کچھ چینجنگ کر دوں گا میں. آپ لوگ دیکھیں اپنی کاپی میں, اور رسالہ کی کچھ قسمیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں.